الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیسن سبق ہے زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کون سی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ تو زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پاک کرنا، یعنی جب مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، کیونکہ انسان جب دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کو کمانے کی حرص اور ہوس اور لالچ اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی کمی آ جائے اس کے مال میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تم مال کماؤ تو پھر اس کو زکوٰۃ میں بھی دو، یعنی زکوٰۃ اس کا ادا کرو، اور یہ مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ سے یہ جو دولت ہے یہ چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے رک جاتا ہے، اور معاشرے میں جو مفلس غریب لوگ ہیں ان کی اس سے مدد کی جاتی ہے، اور وہ بھی خوشی اور حرم کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے بچوں کی ضروریات اور اپنی ذاتی ضروریات اس سے آسانی کے ساتھ پورے کر سکتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کا مقصد یہی ہے کہ دولت کو چند ہاتھوں میں روکنے سے منع کیا جائے اور معاشرے کے مفلس غریب ناچار لوگوں سے اس کی مدد کی جائے۔ زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے۔ ویسے صدقہ دو قسم کا ہے، ایک ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ۔ صدقہ نافلہ وہ ہے جو کوئی آدمی اپنے مال میں سے جب چاہے اور جتنا چاہے دے دے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ اتنا ہی دیں گے یا کس کو دینا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جو اپنے مال سے جتنا چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اور جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے، امیر کو بھی دے سکتا ہے، غریب کو بھی دے سکتا ہے۔ تو صدقہ نافلہ میں کوئی قید نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال سے صدقات نکالتے ہیں اور خیرات نکالتے ہیں تو ان کے اوپر وبائیں نہیں آتی اور بلائیں اور مصیبتیں اس پر نہیں آتی۔ اسی طرح زکوٰۃ جس اصطلاح میں اور جس حیثیت سے صدقے کا نام ہے اس کا دوسرا نام ہے صدقہ واجبہ۔ صدقہ واجبہ وہ ہوتا ہے جو آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے شریعت کی طرف سے، تو اس لیے زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں اور صدقہ سے مراد صدقہ واجبہ ہے۔ اب یہاں پر آپ کی بک میں ایک بات لی گئی ہے، فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ صرف اس مالی عبادت کو کہتے ہیں جو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ فقہی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ تو جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، تو یہ تو قرآن و سنت ہوا۔ اس کے بعد ایک فقہ آتا ہے۔ فقہ یہ شریعت اور قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں جو ہم روزمرہ ڈیلی لائف میں کرتے ہیں ان پر جو حکم لگتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو جو بھی مکلف آدمی ہو، عاقل بالغ ہو اور وہ کوئی کام سرزد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا اسی طرح کسی کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا، تو اس پر جو حکم لگاتے ہیں وہ فقہی حکم ہوتا ہے۔ اس لیے فقہی اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ فقہ کی ٹرمینالوجی میں اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں اس مال کو یا اس مالی عبادت کو جو ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ جو کوئی زکوٰۃ کا مالک ہو، زکوٰۃ وہ آدمی ادا کرے گا جو صاحب نصاب ہوگا۔ اور زکوٰۃ کے لیے نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا نقدی ہوگا، تو سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے اور نقد مالیت کا نصاب الگ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سونے کے نصاب کا، جس کو ہم گولڈ کہتے ہیں۔
تو سونے کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، نقدی نہ ہو، چاندی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، تو 7.5 تولے اس کا نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس ہوگا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ اس سے زکوٰۃ ادا کرے گا سالانہ نصاب سے، یعنی اگر اس پر 7.5 تولے پر 1 سال گزر جائے تو وہ اس کا حساب لگائے گا اور اس کو 40 پہ تقسیم کرے گا، تو جتنا بنتا ہے وہ سالانہ اس کا زکوٰۃ ادا کرے گا اور وہ نکالے گا۔ اسی طرح اگر ہم چاندی کی بات کریں، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، نہ نقدی ہے نہ سونا ہے، تو اس کا نصاب ہے 52.5 تولے، 52.5۔ یہ 52.5 تولے نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی چاندی ہے اور اس پر سال گزر جائیں تو سال گزرنے کے بعد وہ اس کا زکوٰۃ ادا کرے گا۔ نقدی کے اعتبار سے تو 52.5 تولے چاندی کا جو قیمت بنتی ہے وہ اس کا نصاب ہوگا، تو اس کا حساب لگا کے تقریباً 65,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 65,000 ہے پیسے اور اس پر سال گزر جائے تو وہ صاحب نصاب ہے اور وہ اس کا زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس تجارت کے مال ہے، تجارت میں وہ اس نے لگائے ہیں، تو سال گزرنے کے بعد وہ جو اصل سرمایہ ہے اور اس نے جو کمایا ہے ان سب کو پلس کرے گا، ایڈ کرے گا اور اس کا حساب لگایا جائے گا اور وہ سالانہ اپنے تجارتی مال سے نصاب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں میں مختلف زکوٰۃ ہے، اس کے مختلف کیٹیگریز ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے بات کی سونے کی، وہ 7.5 تولے ہیں، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، اور نقدی کا حساب اگر ہم نقد پیسوں میں کریں تو وہ تقریباً 65,000 روپے بنتے ہیں۔ اب جتنا نصاب اس نے مقرر کیا ہے، اگر وہ اتنے کا مالک ہے، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، سونا ہے یا چاندی ہے، تو ان سب کو جمع کرے گا اور جتنے پیسے بنتے ہیں ان کو 40 پر ڈیوائڈ کرے گا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے زکوٰۃ کا مال نکالنے کا، کہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے، اگر کسی کے پاس فار ایگزامپل جتنے پیسے ہیں 5 لاکھ روپے ہیں یا 10 لاکھ روپے ہیں، تو ان کو 40 پر ڈیوائڈ کرے گا، جتنے پیسے آتے ہیں وہ اس سے ادا کیے جائیں گے۔ اگر ہم یہاں قرآن مجید کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ کے رکھا، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور سامنے والی آیت میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے، یعنی وہ سرخرو ہوں گے، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی عبادت میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبولیت والی عبادت وہ نماز ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ، وہ نماز ہے جسمانی عبادت میں سے۔ اور اگر ہم مالی عبادت کی بات کریں تو اس میں زکوٰۃ آتا ہے کہ زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ تو جسمانی عبادات میں سے نماز ہے اور مالی عبادات میں سے زکوٰۃ ہے، جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ یہ جو مومن لوگ ہیں یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، باوجود اس کے کہ یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کھائیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں اور فقیر یتیم مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکیناً مسکین کو، و یتیماً اور یتیم کو، و اسیراً اور قیدی کو،
اور پھر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ فلاں بہت سخی آدمی ہے اور اتنا کھانا اس نے تقسیم کیا، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر وہ کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ساتھ لوگوں کو کہتی بھی ہیں کہ ہم تم لوگوں سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کا بدلہ لینے کے طلبگار ہیں۔ تو یہ تو زکوٰۃ کی فضیلت آ گئی، جس میں قرآن نے جا بجا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہا ہے۔ اب معاشرے کے اوپر زکوٰۃ کا کیا اثر مرتب ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ زکوٰۃ سے معاشرے کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے کہ جو مفلس، غریب اور ناچار لوگ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں، وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ سے وہ اپنی ضروریات آسانی کے ساتھ پوری کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو مالدار لوگ اپنی مال کمانے کی وجہ سے وہ حرص اور لالچ میں آ جاتے ہیں اور غریب لوگوں کو وہ بری نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس سے معاشرے کے اندر بد امنی پھیلے گی اور ایک دوسرے کے تضاد چلیں گے اور نفرتیں اس سے بڑھیں گی، باوجود اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر زکوٰۃ ہم صحیح طریقے سے ادا کرتے رہیں تو اس سے معاشرے میں محبت اور الفت بڑھے گی، آپس کی نفرتیں، اختلافات سب کچھ ختم ہو جائیں گے اور غریب اور مالدار لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور جہاں پر خوشحالی اور ترقی کا معاشرہ ہوگا تو وہ آگے چلے گا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ سے ہماری سوسائٹی پر براہ راست اثر پڑتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرے، اپنے رشتہ داروں میں سے غریب، مفلس، ناچار جو ہے ان کی مدد کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔